بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا. یزید کو کس نے پالا تھا, کس نے پوسا تھا, کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی, وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی, معاویہ کا سود جائز تھا, معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے, معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی, معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی, حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی, حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دیں اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا. وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا. اور میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین. ایک اور حدیث دیکھیے, اور یہ حدیث تھوڑا ہمارے وہ بھائی بھی سنیں جو آج کل انٹرنیٹ پر بعض لوگوں کو سن کر کے صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں. دین اور ایمان کی خبر نہیں, ایمان کس چڑیا کا نام ہے نہیں معلوم, لیکن بخاری کی وہ حدیث ان کو یاد ہے. حضرت عمار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ حدیث پڑھ کے ان کے دماغوں میں ڈالا گیا کہ صاحب یہ حدیث کس کے بارے میں ہے, حضرت معاویہ کے بارے میں ہے, کیونکہ انہی کی جماعت باغی جماعت تھی. وہی جماعت لڑ رہی تھی حضرت علی سے, اور جب وہ لڑ رہی تھی اور بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, لہذا مسئلہ دودھ اور پانی کی طرح کلیئر ہو گیا کہ حضرت معاویہ باغی تھے اور جہنم کی طرف بلا رہے تھے. جن لوگوں کو ایمان اور اسلام کی موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم, ان کو اس حدیث کا نمبر بھی رٹا دیا گیا. علی مرزا جیسے جاہل کو فالو کرنے والے اپنی بائکوں پر اس حدیث کا نمبر, حدیث عمار کا نمبر نوٹ کر کے چلیں گے. صاحب ہمیں حدیث عمار بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. ان سے پوچھو ایمان کے کتنے ارکان ہیں, ایمان کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے, جواب نہیں دے پائیں گے. ان سے جنازے کی دعا پوچھ لو, نہیں, ان کو یہ حدیث یاد ہے. کہاں کس فطرے میں پڑے ہو میرے بھائیوں, تم سے بڑے بڑے قابل دنیا میں آئے اور چلے گئے, بڑے بڑے ائمہ اور محدثین دنیا میں آئے اور چلے گئے, جنہوں نے تم سے زیادہ دین کا مطالعہ کیا تھا. ان سے پوچھا گیا علی اور معاویہ کی جنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, صحابہ کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی آپ کیا کہتے ہیں. بڑے بڑے ائمہ نے جواب دیا کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے, اللہ نے ہمیں ان جنگوں میں شامل ہونے سے بچایا, ہم اپنی زبان کی حفاظت. تو بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ ہم ہوتے تو وہاں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے اور معاویہ کے خلاف ہوتے. میں ابھی اس حدیث پر بعد میں آؤں گا, پہلے ایک موٹی سی بات کا جواب دو. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی تھی اور جہنم کی طرف بلا رہی تھی, تو ایسی جماعت سے ظاہر ہے کہ جنگ کی جائے گی. قرآن کہتا ہے باغی جماعت سے قتل کرو, قتال کرو, فقاتلوا التی تبغی. تو ظاہر ہے کہ جب حضرت معاویہ کی جماعت باغی تھی تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باغی جماعت سے صلح کرنا اچھا ہے؟ بالکل اچھا نہیں ہے بھائی. صلح اس سے کی جاتی ہے جو آدمی صحیح ہو. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی تھی تو باغی سے تو جنگ کی جائے گی. حضرت علی نے ساری زندگی جنگ کی, مگر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت حسن لے کے نکلے اپنا لشکر, اور بخاری کی روایت ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا, اتنا بڑا لشکر تھا, دور دور تک صرف فوج نظر آ رہی تھی. جنگ ہوتی تو ہزاروں لوگ مارے جاتے. ساری زندگی حضرت علی جنگ کرتے رہے حضرت معاویہ کے ساتھ, مگر حضرت حسن نے جب وہ جنگ کا جب وہ ماحول بنا تو حضرت معاویہ نے کہا تھا حضرت عمرو بن عاص سے کہ اے عمرو بن عاص, یہ جنگیں کب تک چلیں گی, کب تک مسلمان کا خون بہتا رہے گا, اور جب یہ لوگ مر جائیں گے ان کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی عورتوں کا کیا ہوگا. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یہ بخاری کی روایت ہے. امت کی عورتوں کا درد, امت کے بچوں کا درد کیا اس انسان کے دل میں ہوگا جو قتل و خون خرابہ چاہتا ہو, جو باغی ہو, جو نعوذ باللہ جہنم کی طرف بلاتا ہو. حضرت معاویہ کے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں. انہوں نے حضرت حسن کا وہ لشکر دیکھ کے کہا تھا حضرت عمرو بن عاص سے کہ اے عمرو بن عاص, قتل ہؤلاء ہؤلاء وہؤلاء وہؤلاء, اگر یہ لوگ ان کو قتل کرتے رہے, یہ لوگ ان کو قتل کرتے رہے, کب تک یہ قتل و خون خرابہ چلے گا. انہوں نے حضرت حسن کے پاس صلح کا پیغام بھیجا اور حضرت حسن نے صلح کی, اور یہ صلح حضرت حسن کی ان لوگوں کے چہرے پر زوردار تھپڑ ہے جو حدیث عمار کو بنیاد بنا کے حضرت معاویہ پر لان تان کرتے ہیں. میرا ایمان تو یہ ہے کہ حسن کسی باغی سے صلح نہیں کر سکتے, حسن کسی ایسے انسان کے ہاتھ پر صلح کر ہی نہیں سکتے جو جہنم کی طرف بلا رہا ہو. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے. ہاں اختلاف تھا دونوں, حضرت علی کے درمیان حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف تھا, اور اختلاف اس انجام تک پہنچا کہ جنگ ہوئی,
مگر اختلاف کا مطلب ہمیشہ نفرت نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے. حضرت معاویہ حضرت علی سے نفرت نہیں کرتے تھے، حضرت علی حضرت معاویہ سے نفرت، اختلاف تھا، تنقید کرتے تھے، ایک دوسرے پر اعتراض کرتے تھے، مگر نفرت نہیں کرتے تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے، کل کی تقریر میری جو حضرت علی کی فضیلت اور سیرت پر میں نے بیان کی ہے، اس میں آپ نے سنا ہوگا، یوٹیوب پر موجود، آپ سن لیجئے گا کہ جب حضرت معاویہ کے پاس آ کر کے ایک ایسا انسان جو حضرت علی کا خاص آدمی ہے، زرار ابن زمرہ، وہ آ کر کے حضرت علی کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی دینداری، ان کے تقوی کی تعریف کرتا ہے، ان کی راتوں میں تہجد کا ذکر کرتا ہے، ان کی دنیا بیزاری کا ذکر کرتا ہے، تو حضرت معاویہ اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان کذالک، اللہ کی قسم ابو الحسن ایسے ہی تھے. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اختلاف کیسا تھا. ان ہستیوں کے درمیان نفرت نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. حضرت معاویہ اپنے انتقال کے پہلے اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کر کے جاتے ہیں اپنے بعد خلیفہ، مگر وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اگر تمہارے مقابلے میں اہل عراق حسین ابن علی کو لائیں گے تو حسین ابن علی کے ساتھ کوئی غلط کام مت ہونے دینا، ان کے ساتھ رسول اللہ کی قرابت ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کے پنے اس سیاہی سے بھرے ہیں جسے ہم چاہ کر کے بھی مٹا نہیں سکتے. واقعہ کربلا ایک کڑوی اور تلخ حقیقت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہایا گیا، ان کے اہل بیت کو قتل کیا گیا، یہ کڑوی حقیقت ہے، مگر اس خون کی ذمہ داری حضرت معاویہ یا صحابہ کرام کے سر پہ ڈالنا، یہ میرے بھائیوں بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ یہ حدیث دیکھیے، یہ حدیث صحیح بخاری کی 3746 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے پیارے نبی ممبر پہ تھے اور حسن ان کے پہلو میں کھڑے تھے. آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، ایک مرتبہ حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. نبی نے اس صلح کی تعریف کی ہے اور نبی نے دونوں جماعتوں کو مسلمان مانا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دونوں طرف مسلمان تھے. نبی نے کسی کو کافر نہیں قرار دیا ہے، کسی کو باطل پہ قرار نہیں دیا ہے. ہاں، اللہ کے نبی کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی اول الطائفتین بالحق، جو دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگی. اس کا مطلب کہ حضرت علی کا جو اسٹینڈ تھا کہ وہ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، حضرت عثمان غنی سے قصاص لینے کے لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا. حضرت معاویہ کا جو یہ اسٹینڈ اور یہ موقف تھا کہ نہیں، فوراً قصاص لیا جائے، اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت معاویہ سے یہاں خطا ہوئی تھی. یہ امت کے بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے محدثین نے یہی موقف صحیح قرار دیا ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب ہوگی. اور اگر آپ پوچھیں کہ کون سی جماعت بالکل حق پر تھی، تو کان کھول کر کے سن لیجئے کہ صحابہ کے ان جھگڑوں میں سب سے حق پر وہ جماعت تھی جو ان جھگڑوں میں شامل نہیں ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سارے سینئر صحابہ ان دونوں جماعتوں میں شامل نہیں ہوئے، وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس کو امت کے لیے بہت بڑا فتنہ قرار دیا، بہت بڑی آزمائش قرار دیا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حق پر اور صحیح طریقے پر وہی جماعت تھی جو اس خون خرابے سے بالکل دور ہٹی رہی. تو نبی نے تعریف کی، کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اچھا، حضرت حسن دکھنے میں کیسے تھے؟ نبی کے جیسے دکھتے تھے. اب جب نبی کے جیسے دکھتے تھے تو پھر حسن و جمال کی ساری صفتیں اور سارے الفاظ یہاں پہ آ کے ختم ہو. کتنے خوبصورت رہوں گے آپ اندازہ لگائیے. حضرت حسن اللہ کے نبی کے جیسے دکھتے تھے. یہ صحیح بخاری کی 3750 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور کہا بے ابی شبیہم بن نبی لیس شبیہم بی علی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، تو بیٹا علی کا ہے، دکھتا نبی کے جیسا ہے. تو بیٹا علی کا ہے مگر دکھتا تو نبی کے جیسا ہے. یہ الفاظ ابو بکر صدیق کے ہیں. او ابو بکر سے علی کی دشمنی ثابت کرنے والوں، او ابو بکر کو اہل بیت کا دشمن قرار دینے والوں، یہ بخاری اہل سنت کے قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی یہ روایت ہے. حضرت ابو بکر حضرت حسن کو پیار کر رہے ہیں، گود میں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تو بیٹا علی کا ہے، دکھتا نبی کے جیسا ہے.